ہیلو السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی میں ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں آج کیسے یاد آ گئی؟ الحمدللہ سر، میں آپ کو کافی عرصے سے کال کر رہی تھی، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا میں نے، تو چلیں شکر ہے آج کال مل گئی۔ سر میں نے آج آپ میرا کو خیال ہے آج کا ٹاپک دیکھ کے آپ نے کال ملائی ہے۔ جی جی نگاہ کا نام تو میں نے پڑھ لیا ہے اور جی جی بیٹی کا نام بھی میں نے پڑھ لی جی۔ ہاں جی، وہ میں وہی بتانا چاہ رہی تھی، ایک تو ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا، اور یہ جن کی آپ بات کر رہے تھے، ویڈیو دکھائی تھی آپ نے سٹارٹ میں، ان کو میں نے ہی دعا کا میسج دیا تھا، اچھا تو آپ دعا میں کا نے کہا میسیج دے چکی ہیں، اسی لیے وہ تپی ہاں ہوئی ہیں نا۔ جی آپ لوگ ان ٹھیک ہے۔ کو بیسکلی جی اچھا اچھا جی۔ پہلے یہ بتا دوں یا پہلے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں؟ آپ کا جو دل کرتا ہے جی۔ کتنے سال کی ہوگی یہ بیٹی؟ بیٹی اب 9 سال کی ہو گئی ہے اور ماشاء الحمدللہ اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ دو جی سال 2 سال 3 سال پہلے یا 2 سال؟ 9 ایئرس نہیں 9 ایئرس میری آپ سے بات جو ہوئی آپ ہاں جی ہاں جی مجھے آپ کی میں آپ سے ملی تھی 2018 میں اچھا سروسز ہاسپٹل میں۔ اس وقت یہ اس چھوٹی سی وقت ہوگی؟ 2.5 یا 3 سال 3 سال کی تھی۔ ہاں 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 جی ہاں ہاں جی اس وقت یہ تھا کہ آٹزم کا ڈائگنوسس ہوا تھا، اور مجھے بھی جیسے سب کو کہہ دیتے ہیں، ہمیں بھی ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ یہ مطلب کبھی بول نہیں پائے گی، یا بولے گی بھی تو تھوڑا سا ہی بولے گی، اور وہ جو اس کے سمٹمس تھے ٹپیکل آٹزم والے ہی تھے، ہینڈ سلیپنگ اور آئی کانٹیکٹ بالکل نہیں دیتی تھی، اس کے علاوہ یہ نام پہ رسپانس بھی نہیں کرتی تھی، اور سوشلائزیشن تو بالکل ہی نہیں تھی۔ تو اس وقت میں آپ کے پاس آئی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ بیٹا یہ ٹھیک ہے، آپ کو ٹھیک ہونا ہے، بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں۔ تو اور دوسرا آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کو اپنی سوچ سے نکالو، کیونکہ آپ نے اس کو سوچ سے پکڑا ہوا ہے۔ تو سٹارٹ میں تو مجھے یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی تھیں، آہستہ آہستہ ہی سمجھ آتی ہیں۔ تو اس وقت پھر میں گھر گئی تھی، میں نے کافی کچھ دن بعد نا سورہ رحمان تھراپی کی تھی، لیکن پرابلم یہ تھی کہ کیونکہ اس وقت غصہ تھا، کافی لوگوں پہ معاف نہیں کر رہی تھی، جیسے آپ کہتے ہیں نا معاف کرنا ہے، تو معاف نہیں کر رہی تھی، تو وہ اس طریقے سے اثر نہیں ہوا، کیونکہ معاف میں ہی نہیں کر رہی تھی۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ ساتھ میں اس کے نا گھر پہ میں خود کام کرتی رہی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے گھر پہ اس کے ساتھ کیسے کام کیا۔ تو اس سے یہ تھا کہ اس کی لینگویج واپس آ گئی، کمیونیکیٹ کرنے لگ گئی ہے۔ تو لیکن اس کے جو ٹپیکل آٹزم والے سمٹمس تھے نا، وہ نہیں ابھی ختم ہو رہے تھے، کچھ بیہیویئرز ایسے تھے۔ تو 2021 میں شاید اس کو آٹزم کے ساتھ ساتھ ADHD کا بھی ڈائگنوسس ہو گیا۔ اچھا تو اس وقت پھر یہ ہے کہ میں نے سنی سورہ رحمان، اور میں نے سب کو معاف کرنے کی کوشش کی، پھر بھی تو یہ ہوا کہ مشکل ہوتا وہ ہے۔ میں نے جی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے جس سینٹر سے اسسمنٹ کروائی تھی نا سورہ رحمان سننے سے پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ADHD بھی ہے اور آٹزم بھی ہے، لیکن جب میں نے صورت سنی 7 days کے بعد میں نے دوبارہ ان سے اسسمنٹ کروائی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ پتہ نہیں کس نے ہمارے سینٹر میں سے کر دی تھی یہ اسسمنٹ، یہ ڈائگنوسس کر دیا تھا، اس کو تو آٹزم بھی نہیں ہے اور ADHD بھی نہیں ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ بچے بیمار نہیں، ماں باپ بیمار نہیں ہوتے، آپ یہ کیا بات کر رہی ہو، ماں باپ ٹھیک ہوتے ہیں سب کے، اور ہم لوگ تو ویسے ہی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں آٹزم کے بچوں کے پیرنٹس، تو آپ یہ بات کرتے ہو کہ ماں باپ بیمار ہیں اور بچے بیمار نہیں ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ میں انہیں کال کر کے بیسکلی یہاں پہ یہی سب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ غلطی پیرنٹس کی ہوتی ہے، اور پرٹیکولرلی مدرس کی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر تو سوچ سے پکڑا بھی مدرس نہیں ہوتا ہے بچوں کو، اسپیشلی یہ جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں۔ تو میری یہاں پہ غلطی تھی کہ میں کچھ لوگوں پہ جیسے مجھے غصہ آتا تھا، ایک معصومیت کا بت بھی کافی تھا میرے اندر کہ مجھے جو ہے میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے،
اور غلطیاں میری خود کی بھی تھیں جو مجھے نظر نہیں آتی تھیں. تو سورہ رحمان سنی تو پھر مجھے تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہوا کہ غلطیاں تو میرے اندر بھی تھیں. تو میں باقی لوگوں کو ہی غلط سمجھ رہی تھی. تو تب پھر میں نے معاف کیا سب کو. تو پھر جس پہ غصہ تھا ان کو معاف کیا, تو دل سے دعا دی تو کچھ اثر ہوا. لیکن اس کے بعد بھی کچھ میں ٹھیک نہیں ہوئی. تو آپ کے پاس کافی دفعہ میں ابھی ادھر لطیف ہاسپٹل میں بھی آئی ہوں. جی میرا یہ خیال ہے کہ 2 سال پہلے ہی, شاید سال, ہاں ایک جی سال ہاں 2 سال جی پہلے آئی ہوں. میری آخری جی جی ملاقات ہوئی ہے آپ سے. جی ہاں جی جی وہ آئی تھی. وہ اس وقت میں اس لیے آئی تھی کیونکہ اس کو نا ایک اور آٹو امیون کنڈیشن ہو گئی تھی جس کو کہتے ہیں پینس پانڈاس. اس میں نا اس کو ٹکس پڑنا سٹارٹ ہو گئے تھے. تو اس کی برین کی وہ پارٹ جو موومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے وہ جو ہے بالکل ڈیمیج ہو گیا تھا. تو یہ اس کی ایک دم سے شولڈر شریکنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی یا آئی بلنکنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو اس وقت میں بہت پریشان تھی. اور یہ ایک ایسی بیماری تھی جس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں تھا. تو میں آپ کے پاس ہی آئی پھر, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ علاج تو یہیں پہ ہی ہے. تو وہ پھر میں آئی تو آپ نے کہا کہ آپ دونوں جب لڑتے ہو نا ہسبینڈ وائف, تو اس کو ٹکس پڑتے ہیں, یعنی کہ اس کو جھٹکے لگتے ہیں. تو بات ہوئی تھی, ہم کیونکہ پھر سیٹ نہیں ہو رہے تھے, کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا تھا ہمارا آپس میں. تو اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے اور ڈاکٹرس نے اس کو اینٹی ایپیلیپٹک میڈیسنس پہ لگا دیا اور یہ ساری چیزیں. تو جب بھی میں اس کو میڈیسن دیتی تھی تو میڈیسن کی وجہ سے اس کی طبیعت اور اپسیٹ ہو جاتی تھی. تو آپ نے کہا تھا کہ اس کو کوئی میڈیسن نہیں دینی, اس کو آپ نے بس قصیدہ بردا شریف سنانا ہے اور آپ دونوں نے خود سورہ رحمان سننی ہے. تو میں نے ویسے ہی کیا. میں نے 7 days اس کو قصیدہ بردا شریف سنایا اور میں نے خود سورہ رحمان سنی. تو میرے کیس میں یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ نہیں سنتے تھے تو میں خود ہی سنتی تھی. تو وہ جب میں نے 7 days کمپلیٹ کیا نا, تو ایک جیسے آپ سمجھ لیں معجزہ ہی ہو گیا کہ اس کی شولڈر شرگنگ اتنی شدید ہوتی تھی اور وہ ختم ہو گئی اور اس کے ٹکس بھی ختم ہو گئے. تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہتر ہو گئی. تو اس وقت بھی میں نے معاف کیا تھا. بیسکلی میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ میں غصہ مجھے دوبارہ آ گیا تھا کچھ لوگوں پہ, تو ان کو میں بد دعائیں دینا شروع ہو گئی تھی. تو اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ کتنا غلط تھا. تو وہ جب بد دعائیں دیتی تھی تو وہ نیکسٹ ڈے کیا ہوتا تھا کہ اس کی سچویشن ورس ہو جاتی تھی. تو جب آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھوڑا سا تو پھر میں کچھ بیٹر ہوئی اور میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کیا. تو کہنے کا مقصد, ساری سٹوری بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ غلطی ہماری ہوتی ہے, بچے بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بچے معصوم ہوتے ہیں اور ہاں ہم لوگ جو ہے نا, ہماری نیگیٹیوٹی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. تو اسپیشلی ان لاز میں جو لوگ ہیں ان کو ہمیں معاف کرنا چاہیے. بچوں کے پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ آپس میں ریلیشن شپ اپنا صحیح بنائیں اور بچوں کے سامنے بالکل آپ کا کوئی بھی ایسا کانفلکٹ ہو بچوں کے سامنے نہیں آپ نے لڑنا, اور بہت خیال رکھنا ہے اس چیز کا. سیکنڈلی یہ آپ جو چیز کہتے ہیں نا کہ دعائیں دھیان سے مانگیں, تو یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ میں نے خود بھی جو دعائیں مانگی ہوئی تھیں وہ ایسی ہی تھیں کچھ, تو وہ بھی میں آپ سے آج فرسٹ ٹائم شیئر کروں گی. اور پہلے میں کچھ عرصے پہلے دعائیں کرتی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے, پہلے میں بھی یہی دعا کرتی تھی کہ یہ اے اللہ کہ آپ مجھے نا بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں لے جائیے گا. ایک یہ ہوتی تھی دعا, اور ایک جب یہ پیدا ہونے والی تھی تو اس وقت میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایک ایسا بچہ دیجیے گا جو بہت انٹیلیجنٹ ہو, یعنی کہ دنیا کا سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو. تو دعا ہی ایسی تھی. تو وہ پھر جب پیدا ہوئی تو بعد میں پھر پتا چلا کہ وہ تو کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, تو میرے میں اتنی وہ شاید نہیں ہے سمجھنے کی اس کو. تو پھر اب اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تھوڑی سی عقل مجھے بھی دے دیں تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں. تو بس یہی کہنا تھا کہ دعائیں بھی
آپ جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو بہت طریقے سے مانگیں تاکہ دعا تو قبول ہونی ہوتی ہے، اور بہت طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ سیکنڈلی یہ جو ابھی ان سسٹر نے وہاں پہ پوسٹ لگائی ہے، تو جہاں تک میں ان کی بات کروں نا، تو ان کو میں نے خود گائیڈ کیا تھا، دعا تھراپی کا بتایا تھا، سورہ رحمان تھراپی کا، اور ان کو سب سے پہلے میں نے اپنی سٹوری سنائی تھی۔ ابھی میں نے کچھ اور نہیں بتایا تھا، میں نے اپنی سٹوری سنائی تھی، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ میری یہ غلطیاں تھیں، اور اس طریقے سے میں نے سورہ رحمان تھراپی کی، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی مجھے کوئی ویڈیو کلپ سینڈ کریں تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو میں نے ان کو نا کچھ 1-2 منٹ کا ویڈیو کلپ بھی سینڈ کر دیا اپنی بیٹی کا، تو وہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی بیٹی تو ٹھیک ہو گئی ہے، تو چلیں اللہ کرے کہ سارے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے کہا آپ پلیز 7 ڈیز سورہ رحمان تھراپی کیجیے گا تاکہ آپ کے بچے کے لیے بھی آسانی ہو، اور باقی سب کے لیے بھی۔ آپ باقی سب کو بھی میسج دیجیے گا، کیونکہ وہ جس پلیٹ فارم میں جو چیزیں وہ بتا رہی ہیں، جیسے اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں، میں نے تو یہی سوچا نا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کے تھرو سورہ رحمان تھراپی کے بارے میں بھی بتائیں گی، کچھ گائیڈ کریں گی، لیکن انہوں نے ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی، اور یہ آلموسٹ سال ہو گیا، 1 ایئر بیک میں نے ان کو یہ دعا کا میسج دیا تھا۔ چلیں تو اللہ خیر کرے گا، وہ جلد بدیر انہیں جی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی دعا ہے نا، ہاں اللہ جی خیر ہاں جی کرے گا۔ آپ دیکھیں نا، اب آپ کے کیس میں میاں صاحب ابھی سننے پہ تیار نہیں ہو رہے، آپ نے سن لی، جی، وہ نہیں 75% بالکل، رول ہے آپ کا، 25% ہسبینڈ کا جی بھی رول ہوتا ہے۔ وہ بھی جس دن جی ان کا جی دل مانے گا، اللہ جب دے گا انہیں موقع، ہاں جی وہ بھی ہاں سن لیں جی گے۔ اصل میں اپنے بچے کو تو بندہ ٹرین کر لیتا ہے، یہ ساس کے بچے کو ٹرین کرنا ذرا مشکل ہوتا جی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اوکے، اللہ جی حافظ۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔